بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، ایپیسوڈ نمبر 1، آج پہلا قسط ہے اس کی، اور وی لاگ نمبر ہے 411، پیج 432، سورۃ النساء نمبر 4، اور آیت نمبر ہے 52۔ معارف و مسائل، الجبت و طاغوت سے کیا مراد ہے؟ ناظرین، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ معارف و مسائل، الجبت والطاغوت سے کیا مراد ہے، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، یہ کتاب قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پر ہم اس نیت سے، اس آس سے، اس امید سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نہرا انقلاب و انقلاب و انقلاب، ستوں دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، دیکھ رفتار انقلاب فراق، کتنی آہستہ اور کتنی تیز، انقلاب آئے گا رفتار سے مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں۔ ناظرین، پچھلی آیات میں یہ آیت آئی ہے بالجبت والطاغوت، اس سے کیا مراد ہے یہ ڈسکس ہوگا اس ویلاگ میں۔ معارف و مسائل، انہی آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، خلاصہ تفسیر بھی رکھ چکے ہیں۔ یہ معارف و مسائل ہے۔ اوپر کی آیت نمبر 51 میں دو لفظ الجبت اور طاغوت کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس، ابن جبیر اور ابو العالیہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جبت حبشی لغت میں سحر کو کہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن ہے۔ یہ جادو ٹونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ حبشی لغت میں سحر کو کہتے ہیں، جبت حبشی لغت میں سحر کو کہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جائے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن انس کا قول زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، انِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، لیکن ان متعدد اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے سب ہی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے اصل میں جبت تو بت ہی کا نام تھا، جبت بت کا نام تھا،
جبت تو بت ہی کا نام تھا، لیکن بعد میں اس کا استعمال اللہ کے سوا دوسری عبادت کی جانے والی چیزوں پر بھی ہونے لگا۔ روح المعانی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مذکورہ بالا آیات کا شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود کے سردار حی بن اخطب اور کہب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش کے ساتھ ملنے آئے۔ یہود کا سردار کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا، تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر تم واقعی اپنی قوم میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 ہم میں سے سامنے آئیں تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنا خویش و اقربا کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، اپنے خویش و اقربا کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ حق پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اس پر اللہ نے مذکورہ آیات نازل فرما کر ان کے دجل و فریب کی مذمت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کا بقیہ حصہ ہے جس کا ہیڈنگ ہے نفسانی خواہشات بعض اوقات آدمی کو دین و ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ مسجد نبوی تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی تو بتا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم، بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق و عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، سارے یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا، مسجد نبوی تو بتا۔